اللهم قل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام سلام عليه وعلى آبائه في عصر الساعة وفي الإسلام وليا وحافظا وقائدا وناصرا بين حتى أسكنه وأجلك طوعا في أقل يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا آل محمد يا سيد أدركني يا مولاتي أدركني بحق أبو الفضل العباس عليه السلام اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام للتحية والإكرام الآباء الحسين وابناء الحسين وأجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلند الصلوات اللهم صل علی محمد محب النبی و اہل بیت نبی داران رسول و رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والی تحریر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ آئے اللہ سید الصالحین کی مسکراہٹ کے صدقے سے مومنین کے ساری زندگی کے غم دور سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ تھی اس وقت تک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت حجت دورہ کے ظہور میں تعظیم حقیقی معرفت امام وقت اور حقیقی محبت امام زمان دلوں میں پیدا دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے سامعین گرامی قدر کربلا لازوال اور بے مثال ہے کربلا انسانیت کی معراج ہے کربلا عروج انسانیت کا نام ہے آج سو کے دن ختم ہو رہے تھے لیکن سو ختم نہیں مقصد کربلا کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج جس جشن کو ہم جس خوشی کو ہم منا رہے ہیں اس مسکراہٹ کو ہم منا رہے ہیں اس مسکراہٹ کو غم سے مسکراہٹ بدلنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے بالکل جو حق بنتا ہے آج کے دن کی گفتگو کا وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کسی بھی چیز سے ہم گزرے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے ہم قریب ہوئے تھے ہم نے اس چیز سے وصول کیا یکم محرم سے امام حسین علیہ السلام کے گھر کے دروازے کھلے تھے آج حسین ہمیں زمانے کی خوشیاں دے کے واپس بھیج رہے ہیں لہذا ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اس محبت کو دیکھنا ہے کہ حسین نے اپنے گھر آباد کر کے ہمیں بلایا پھر ہمیں اپنے گھر سے بھیج کے حسین بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے تمہیں اپنے گھر میں بلا کے اپنا گھر آباد کر کے سکھایا تھا مجھے سارا سال نہ بھولنا اپنے گھروں میں ویسے ہی حسین کو آباد کرنا آخر کربلا جنگ ہوتی تو شاید آج ختم ہو جاتی دنیا میں بڑی جنگیں ہیں جو لڑی گئی آج کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ جنگ کس کی اور کس کی تھی جیتا کون تھا ہارا کون تھا فتح کس کی تھی شکست کس کی تھی اس جنگ میں کس کا فائدہ ہوا تھا کس کا نقصان ہوا انسان ہر لڑائی بھول گیا کربلا واحد لڑائی ہے جسے انسان بھول نہیں سکتا کربلا واحد جنگ ہے جسے حسین نے اس انداز سے جیتا کہ انسانیت کبھی بھی کربلا میں حسین کی فتح کو بھول نہیں سکتی وہ انسانیت کی انسان حسین کی فتح کو کیوں نہیں بھولا اس لیے کہ کربلا تلوار سے نہیں کربلا کردار سے لڑی گئی اگر آپ تھوڑی زحمت کربلا تلوار سے نہیں کربلا کردار سے لڑی گئی اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھی جنگوں کے اصول ہوتے تھے 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے جنگوں کے اصول کو بدل دیا
10 محرم سے پہلے جنگوں کے اصول سے زیادہ جیتے تھے، تھوڑے ہانپتے تھے، تلواریں بلند ہوتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے چڑھ جاتے تھے، سینے چھلنی ہو جاتے تھے۔ 10 محرم حسین نے جنگ کے فلسفے کو بدل دیا۔ حسین کا فلسفہ یہ ہوگا کہ تھوڑے جیتیں گے اور زیادہ ہاریں گے۔ اب فلسفہ یہ ہوگا کہ پیاس جیتے گی اور دریا ہارے گا۔ اب فلسفہ یہ ہوگا کہ تلواریں ٹوٹیں گی اور سر نیزوں پہ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ وہاں 9 لاکھ قاتل تھا، یہاں 72 تھے۔ وہاں زندگی تھی، یہاں موت تھی۔ وہاں جگیریں تھی، وہاں یہاں بھوک تھی۔ وہاں پہ ہر طرح کا لالچ تھا، یہاں پہ 3 دن کی پیاس تھی۔ لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ انہیں وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وہاں بیٹھ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں 9 لاکھ میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، کل میں بچ جاؤں گا، میں زندہ رہ جاؤں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس جملے میں مجھے توجہ چاہیے، 9 لاکھ میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کل بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ یہاں 72 میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، کل سب سے پہلے ہم مریں گے یا نہیں مریں گے، کیا ہمارا خون حسین کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، لیکن حسین نے پھر تاریخ کو لڑنا سکھا دیا۔ حسین نے انسانیت کو فتح کا معیار بتا دیا کہ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں۔ حسین کا وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں 72 تھے، لیکن اگلی صبح جنگ کا منظر بدل گیا۔ پھر تاریخ کے آئینے میں یہ نظر آ گیا، تاریخ کی آنکھوں نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ ادھر 9 لاکھ ادھر 72، لیکن ادھر سے اکبر آیا، ادھر سے 3000 بھاگ گیا، ادھر سے اون آیا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے عباس آئے، ادھر سے 10,000 بھاگ گئے۔ حسین کا میں تاریخ کو لکھنے میں مجبور کر رہا ہوں کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے ہیں، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں جان بھی نہیں بھاگا۔ حسین نے دنیا کو بتایا کہ جینا جینا نہیں، مر کے جینا جینا۔ چلے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں، حسین نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا، اور حسین اس انداز سے جیت گئے کہ آج پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ فلسفہ شہادت حسین کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جنگوں کی تاریخ کیسے بدلی؟ یہ حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی جیت تھی کہ تاریخ کے مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، کربلا کو جنگ نہیں واقعہ لکھا۔ وہ جنگیں یہ واقعہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے 10 محرم کو جنگ کے اصول ہی توڑ دیے۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ جنگیں تلواروں سے نہیں، جنگیں نظریات سے لڑی جاتی ہیں۔ نظریہ حسین ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین کے نظریے کو ختم کر دے، فکر حسینی کو ختم کر دے، شعور انسانیت کا دم توڑ دے۔ امام حسین نے اپنے خون کے ساتھ ایسا چراغ جلایا۔ اور پھر یہاں میں لفظ کہوں گا، جو امام حسین لے کے آئے تھے وہ بھی چن کے لے کے آئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی آ حسین نے اپنے لشکر میں شامل کر دیا۔ یہاں تک ہوا کہ حسین کے ہاشمی بھی پیچھے گھوڑوں پہ آئے ہیں اور حسین نے واپس بھیجے، اور کچھ ایسے ہیں جو آئے حسین نے واپس بھیجے، اور کچھ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے تھے حسین نے خط لکھ کے بلائے۔ اس فلسفے کو ذرا سمجھیے کہ جو آ رہے ہیں انہیں امام حسین واپس بھیج رہے ہیں، جو گھر بیٹھے ہیں انہیں بلایا جائے، کیونکہ دین کو چاہیے تھا خون، اور ہمیشہ خون وہی لگتا ہے جو گروپ ملتا ہو۔ حسین نے انسانیت کا خون کشید۔ حسین چاہتے تھے کہ مجھے ہر طرح کی فکر کربلا میں چاہیے۔ حسین کربلا میں لوگ نہیں لا رہا تھا، حسین کربلا میں سانچے بلا رہا دشمن سے نفرت کرنے کا طریقہ، لعنت کرنے کا طریقہ مذہب آل محمد میں گالی کو لعنت نہیں کہتے۔ لوگوں نے ہماری لعنت پہ اس لیے اعتراض کیا کہ ہم نے گالی کو لعنت کہتے، کردار سے نفرت کرنے کو لعنت کہتے ہیں۔
اور کسی سے نفرت کرنے کے لیے کسی دوسرے کی محبت دکھانی پڑتی ہے۔ حسین بیٹھے تھے تو یزید سے نفرت پھر حسین کے پاس، حسین نے خط لکھ کے بلوا دیا، جو آ رہے ہیں حسین انہیں واپس بھیج رہے ہیں، جنہیں حسین بلا رہے تھے، اور پھر ان سے بھی امام حسین ایسا امتحان دے رہے ہیں کہ امام حسین چراغ کو بجھا رہے ہیں۔ یہاں میں لفظ کہوں گا، حسین چراغ بجھا رہے ہیں، تو اردو ادب سمجھنے والے شاعر لوگ بیٹھے ہیں، حسین نے چراغ بجھایا، 72 سورج طلوع ہو گئے۔ چراغ بجھ گیا، کیا بات ہے، 72 سورج طلوع، کیا بات ہے، اور وہ ایسے طلوع ہوئے کہ اب تک غروب نہیں ہوئے۔ امام حسین نے کربلا میں، جو کربلا کی خاک تھی، کربلا کی ریت تھی، یہاں جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہاں انسانیت کی تعمیر ہونے لگی تھی۔ آدم سے لے کے خاتم تک خدا نے نبوتیں بھیجی تھی، بڑی مشکل سے انسانیت کو تعمیر کیا تھا۔ نبوت کے فوراً بعد خلافت نے پھر انسانیت کو اتنا گرا دیا۔ اب حسین نہ مکہ رہے نہ مدینہ رہے، حسین نے چاہا کہ کسی ویرانے میں جا کے میں انسانیت سے لڑوں۔ حسین نے وہاں ہر سانچہ رکھ دیا۔ حسین نے یہ جو 72 سانچے کربلا میں رکھے، حسین نے کہا کہ یہ 72 کردار ہیں، یہ 72 لوگ نہیں، یہ 72 شخصیتیں ہیں۔ تم غلام ہو تمہیں جون دکھاؤں، تم جوان ہو تمہیں سعید دکھاؤں، تم ابھی بچپن میں ہو آؤ میں تمہیں اون دکھاؤں، کیا بات ہے، تم بوڑھے ہو آؤ میں تمہیں حبیب دکھاؤں۔ حسین نے ایسے ہدایت کے چراغ روشن کر دیے کہ آپ کو چراغ بجھ ہی نہیں رہے۔ ہر دور میں کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور کربلا اتنی پھیلی اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ جتنا دبایا جا رہا ہے کربلا اتنی ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو ہم تک کربلا پہنچی، یہ صرف آپ تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے جا کے دیکھیں کیا کیا کربلا کے لیے نہیں ہوا۔ یعنی کہ کربلا کے حل چلائے، کربلا میں امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی گئی، متوکل یزید کے بعد، جس طرح امیہ کے دور میں یہ ملعون یزید تھا، اس طرح عباسی میں سب سے بڑے لعنتی کا نام متوکل تھا۔ اتنا بد کردار اور اتنا دشمن آل محمد تھا کہ اس نے کربلا کی زیارت پہ ٹیکس لگا دیا۔ بات سننے گا، اس نے ٹیکس لگا دیا کہ جو کربلا جانا چاہتا ہے، اتنی کثیر رقم ٹیکس کی لگا دی کہ لوگ جانا چھوڑ دیں۔ جب اس نے اتنی کثیر رقم کا ٹیکس لگا دیا تو اس نے چند دنوں کے بعد اپنے وزراء کو بلا کے پوچھا کہ ہاں بتاؤ اب تو کوئی کربلا نہیں جا رہا ہوگا، اب تو ختم ہو گئی ساری کہانی۔ وزراء نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا خزانہ نیا بنا، پہلا ختم ہو گیا۔ پہلے خزانے تو بھر گئے، کوئی نیا خزانہ بنانا پڑا۔ کون جا رہا ہے کربلا؟ اس نے کہا کون نہیں جا رہا، دنیا تو ختم ہی ہو رہی۔ اس نے کہا اتنی کثیر رقم دے کے لوگ صرف اور صرف قبر حسین دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور لوگ اتنے پیسے دے کے کربلا۔ اس نے کہا وہ دریائے فرات کا ایک پل تھا جہاں پل سے لوگ گزر کے کربلا تک پہنچتے تھے، وہ ایک سرحد تھی، وہ بارڈر تھا۔ اس نے وہاں پہ ایک چبوترا ایک کمرہ بنوایا اور اوپر والے کمرے میں بیٹھ کے اس نے دیکھا کہ لوگوں کا رش ہے، اتنا زیادہ رش، اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ سروں پہ وہ جو سکے تھے اس دور کے ان کو سروں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، جہاں پہ متوکل کے سپاہی بیٹھے ان کے سامنے سکے پھینکتے اور لبیک یا حسین کے متوکل دیکھ رہا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ چلتی ہوئی آ رہی، کمر اس کی سیدھی نہیں ہو رہی، اس وزن کی وجہ سے جو اس نے دولت کا سر پہ اٹھایا ہوا، اس پیسوں کے وزن کی وجہ سے وہ اپنی کمر کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے دیکھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا، یہ جلدی سے نیچے اترا۔ اس نے کہا اس بڑھیا کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھوں کہ یہ کیوں کربلا جا رہی ہے۔ جب اس نے بڑھیا کو قریب بلایا تو بڑھیا اس کے قریب آئی، متوکل نے دیکھا تجھے چل نہیں تجھ سے ہو رہا، اتنی تو ضعیفہ ہے، تو کربلا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا ملاقات حسین ابن علی۔ اگلا لفظ سننا ہے، اس نے کہا اچھا تو تم ملاقات کے لیے جا رہی ہے تو تیرے سر پہ کیا ہے؟ اب اسے نہیں پتا تھا یہ متوکل ہے۔ اس نے کہا یہ عام انسان اور مجھ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ سر پہ تو نے کیوں رکھا؟ اس نے کہا خدا لعنت کرے متوکل پہ،
شہداء پہ لانا. خدا لعنت کرے متوکل پہ، اس نے قبر حسین کے لیے ٹیکس کی رقم زیادہ کر دی. یہ میں قرضہ لے کے آئی زیارت حسین ابن علی. سبحان اللہ. متوکل نے کہا بڑھیا قرضہ اتارنا واجب ہوتا ہے، اگر تم مر گئی، اس نے جا رہی ہوں حسین سے ملنے، تب تک وہ مرنے ہی نہیں دے گا جب تک میں رقم اتنی زیادہ لے کے آئی ہوں کہ یہ قرضہ اتارتے اتارتے تب تک موت نہیں آئے گی. یہ سکے نہیں، یہ میری سانسیں ہیں. اب اس کا معیار دیکھیے گا، وہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا اچھا تو اگر میں تجھے زیارت میں نہ جانے دوں تو؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اگر میں تجھے ابھی موت دے دوں، کیونکہ میں متوکل ہوں، میں ابھی تجھے موت دوں گا. اس نے کہا بڑھیا کو اسی کمرے کے اوپر جا کے فرات پہ اس کو دھکا دے. جب اس نے کہا میں ابھی تجھے موت دیتا، تو کہہ رہی ہے حسین سانس سے بڑھائے گا جب تک قرض ادا نہیں ہو جائے. جملہ دل میں لکھنے کے لیے ہے. جب اس نے کہا میں اگر ابھی تجھے موت دے دوں، بڑھیا کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. اس کا موت سن کے کیوں مسکرا رہی؟ اس کا تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، زیارت مہینوں میں ہو رہی تھی تو لمحوں میں اسے چھت سے اس کمرے سے دھکا دو. کمرے سے دھکا دیا گیا. فرات پہ بڑھیا دریا فرات پہ آنا تھا. متوکل اوپر سے دیکھ رہا تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ متوکل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ بڑھیا پانی پہ چلتی ہوئی باہر آ، اس کا پانی پہ چلتے ہوئے باہر آنا تھا. متوکل کا دوبارہ بڑھیا کو لے کر جب بڑھیا کو قریب بلایا تو اس کو اور حیران اس بات پہ ہو گیا کہ لباس بھی گیلا نہیں تھا. جو سمجھ سکتے ہو لباس بھی گیلا نہیں. متوکل پریشان ہوا. اس نے کہا اگر یہ عام ہو گئی بات تو پھر تو کربلا اور پھیل جائے گی. اس نے اسے پھر دوبارہ دھکا دو، ہو سکتا ہے ہمارے گرانے میں غلطی ہو گئی. دوبارہ بڑھیا کو پھر دھکا دیا. پھر فرات میں پھر چلتی ہوئی آ رہی. تیسری دفعہ جب دھکا دیا تو ابھی بڑھیا چھت اور پانی کے درمیان تھی. یہ متوکل نے دیکھا کہ گھوڑا سوار لہروں کے گھوڑے کو دباتا ہوا آ رہا ہے. اگر آپ تو نے میری مومنہ کو پانی پہ گرایا میں روح کر اس کا لوں گا. مجھے عباس کہتے ہیں. اب دیکھیے کربلا آباد کتنی آباد ہے. کربلا 46 دفعہ 5 کروڑ عاشق قبر حسین پہ تھے. سبحان اللہ. مکہ کا اور کربلا کا موازنہ نہیں، لیکن صرف ایک لفظ پڑھنے کا. مکہ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈ رش جو دیکھا گیا وہ 45 لاکھ. انتظامات پھر بھی مکمل نہیں. پریشان. جو 5 کی تھی وہ 10 کی ہو گئی، جو 50 کی تھی وہ 100 کی ہو گئی. ایسا ہی. کربلا 5 کروڑ. نہ کھانے پہ لڑائی، کیا بات، نہ پینے پہ لڑائی. حسین کا گھر سے آنا تو نے ہے، کھانا جانے حسین. 45 لوگ. اگلی لفظ اسی جملے میں میرا مالک شاید کسی کے دل سے آ نکلے اور اگلے سال وہ چہلم امام حسین علیہ السلام کی زمین پہ ہو. مالک ہے کسی کو زوار حسین آئے. ابھی تو ظاہر حسین کی فضیلت ہی نہیں بتائی گئی کہ زیارت حسین کی فضیلت کتنی زیادہ. لبیک یا حسین. ایک لمحے کر کے صرف اتنا سوچ لیجیے کہ وہاں 45 لاکھ یہاں 5 کروڑ. 45 لاکھ ایک فرقے کا نہیں. لفظ ٹھیک ہے. یہاں 5 کروڑ صرف ایک فرقہ.
اگلا جملہ کہوں وہاں 45 لاکھ حج کے لیے آ رہا اور کوئی واپسی پہ سند نہیں لے کے آتا کہ قبول ہو گیا. وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہ کہتے ہوئے کہ تیرا حج قبول ہے. واپس آئے گلے میں پھولوں کا ہار ہو, اس سے پوچھا جائے سنا وہ کہ دعا کر اللہ قبول کر. محنت تو میں نے بڑی کی ہے, اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. وہاں قبولیت کی سند کوئی نہیں. حسین قبول پہلے کرتے ہیں بلواتے ہیں. زیارت حسین کو معمولی نہ سمجھے. میں محنت کر کے جا رہا ہوں. زیارت امام حسین علیہ السلام کو معمولی نہ سمجھے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے سامنے زیارت حسین کی فضیلت پڑھی جائے وہ فوراً کہتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے کربلا میں. اتنا خرچہ تو بس ٹھیک ہے. زیارت کو کبھی پیسے سے نہ توڑنا. کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں, کربلا جانے کا تعلق نیت سے. کیونکہ زیارت کی ہر کوئی نہیں ہوتی, کچھ سیاحت ہوتی ہے. زیارت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا. تو رسول کا چہرہ تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا, لیکن جو زیارت ابو طالب کر رہے تھے شاید میں لفظ کہنے میں کامیاب. زیارت با اعتبار معرفت ہے. زیارت کی فضیلت اب ہوتی ہے جب معرفت ہو. امام سے کسی نے پوچھا مولا زیارت کرنے کے بعد انسان کی غلطیاں فرمائے معاف ہو جاتی ہیں. پہلا گناہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں تب لکھتے ہیں جب وہ زیارت کے بعد یہ سوچتا ہے کہ شاید قبول نہ ہوئی ہو. وہ شک اس کا پہلا گناہ. زیارت با اعتبار معرفت ہے. کربلا سے آنا نہیں, کربلا کو لے کے آنا. تھوڑے سے تبرکات اٹھا لینا, چند کفن شاپر میں لے کے آنا, اسے زیارت نہیں کہتے. کربلا کو اپنے ساتھ لے کے آنا زیارت. مجلس حسین میں آنا شیعت نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت. مجلس میں بیٹھنا شیعہ نہیں. میں اکثر یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ چراغ وہ نہیں ہوتا جو صرف منت ہی کا جلایا جائے. چراغ ویسے بھی جلایا جا سکتا. کیا بات ہے. مقصد حسین جیت گیا. فتح حسین علیہ السلام کی ہو گئی. کربلا کی پہلی لڑائی تھی جس میں خون جیتا ہے اور تلوار ہاری. امام حسین نے جنگ کو جیت لیا. قاتلان حسین ظاہری طور پہ جشن منا رہے تھے کہ شاید ہم جیت گئے, لیکن ذہنی طور پہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم سے اصغر بھی مسکراتا ہوا گیا. 9 لاکھ کے سامنے اصغر نے بھی مسکراہٹ کی. 9 لاکھ کے سامنے ابوالفضل العباس کی طاقت نہیں آئی, اصغر آئے اور سب سے آخر میں آئے. اور جنگوں کا قانون ہو جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا. حسین نے 9 لاکھ کے ساتھ 6 ماہ کے شہزادے کو. امام حسین علیہ السلام کی فتح ہو گئی. ظاہری طور پہ خوش ہو رہے تھے کہ شاید ہم جنگ جیت گئے ہیں, لیکن حسین نے سروں سے نیزوں سے قرآن پڑھائے اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم دھڑ کے محتاج نہیں, سر بھی ہو تو بقائے توحید کے لیے بولتا ہے. پھر جس شخصیت کو آج ہم خراج پیش کرتے ہیں کیونکہ شیعہ موسم فراموش ہے, ہم مقروض ہیں احسان نبی مختار, جس کی وجہ سے سید الساجدین کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. ایک سوال کیا گیا تھا, سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب سید الساجدین کے ہوتے ہوئے امیر مختار نے بدلہ کیوں لیا, جبکہ وارث خون حسین تو سید الساجدین تھے, تو جب وارث موجود تھا تو پھر امیر مختار نے بدلہ کیوں لیا. میں یہاں لفظ کہوں گا, علمی لوگ بیٹھے ہیں, علمی دلائل کو آپ بہتر طریقے سے قبول کرتے ہیں, میں لفظ دوں گا وصول ضرور کیجئے گا. اگر سید الساجدین بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے, اور بدلہ ایک دفعہ ہوتا ہے. اگر جناب سید الساجدین تلوار انتقام کے لیے نکالتے, اس دور کے یزیدیوں کو ختم کرتے, آج کے یزیدی کو کون مارتا؟ لہذا خون حسین کا بدلہ ہے امام مہدی کے ذمے. یزید مرا ہے, فکر یزید ابھی نہیں مری. 2 فکریں کربلا سے اٹھ کے چلی ہیں, ایک شعور حسینیت چلا, ایک فکر یزیدیت چلی. اس کا مطلب ہے حسین نے اپنا شعور پھیلا دیا, اور حسین نے ایسے شعور پھیلایا کہ
حسین نے مذہب کی شرط بھی رکھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہندو بھی شعور حسین کو مانا تو جیت گیا, عیسائی نے بھی شعور حسین اور نظریہ حسین کو قبول کیا تو وہ جیت گیا. اور شبیر کا فکر بھی پھیلی. آپ یہ نہ سمجھے صرف فکر حسین ہی پھیلی ہے, فکر یزیدی بھی پھیلی ہے. اور یہاں میں جو لفظ کہا اسی لفظ میں دوسرا لفظ کہوں گا کہ فکر حسینی کو عیسائی نے بھی بنایا تو جیت گیا, ہندو نے بھی یہ بنایا تو اسے فکر حسینی مل گئی, اور شعور یزیدی نمازی نے بھی یہ بنایا تو غرب ہو گیا. وہ معرفت کے بغیر یہاں محبت آل محمد. حسین نے شرط لگا دی. لوگ کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا جی, صرف حسین حسین کیا فائدہ دیتا ہے. یہ جو بندے صرف حسین کہتے ہیں, آؤ میں تمہیں صرف کی اہمیت بتاؤں. حر کے پاس نماز تھی, صرف حسین نہیں تھا. جو بندے کہتے ہیں نہیں صرف یا حسین, اتنا معمولی نہ سمجھو یا حسین کہنے. حسین بھی ہر کسی کو نہیں ملتا. مولا امیر المومنین سے کوفے سے ایک بندے نے پوچھا تھا, مولا یہ لوگ آپ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ علی نے فرمایا میں کروانا نہیں چاہتا. کہ علی کروانا چاہے اور وہ نہ کرے, میں کروانا نہیں چاہتا. زندے چھوڑو, آپ اس بات پہ بحث نہ کیا کریں کہ یہ بندے علی کو کیوں نہیں مانتے, علی منوانا ہی نہیں چاہتا. فکر انسانیت کے لیے دو فکریں پھیل گئی ہیں, دو لشکر چل پڑے, ایک لشکر حسینیت. فکر یزیدی, حر کے پاس نماز تھی حسین, حر کے پاس روزہ تھا, صرف حسین. اب صرف کی اہمیت تو ہے نا سر, زیادہ صرف کتنا ہے. کیا بات ہے. روزہ تھا صرف حسین, نماز صرف حسین, حج صرف حسین, کلمہ صرف حسین. حر نے شب عاشور سوچا کہ اگر اسلام میں صرف حسین نہ ہو تو نماز بھی یزیدی, روزہ بھی یزیدی, حج بھی یزیدی. اس نے سمجھ لیا کہ یہ صرف, کیا بات ہے, یہ صرف بڑا اہم ہے. حر نے کربلا کی گرم ریت میں اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا, اتنا خوبصورت اصول جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ نہیں مٹا سکتا. حر نے لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے, پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی نہیں. ظاہری طور پر صرف اس دور کے قاتلان حسین سے اصل انتقام خون حسین نہیں ہوا. اصل انتقام خون حسین اس کے پاس ہے جسے منتقم اللہ کہتے ہیں, اللہ کا انتقام لینے والا. سبحان اللہ. کیونکہ کربلا کی لڑائی ذات کی لڑائی نہیں تھی, توحید کی لڑائی تھی. سبحان اللہ. دشمنی یزید نے توحید سے کی تھی. امیر مختار طریق اسلام کا, طریق انسانیت کا ایک ایسا اہم کردار ہے جس نے احسان کیا. یکم ہجری میں دنیا میں آئے تھے اور 67 سال کی عمر میں شہادت نوش فرمائی. ساری زندگی محبت حسین. بچپن تھا جب مولا علی نے اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا, بٹھا کے علی نے ماتھا چوم کے کہا تھا 3 دفعہ بدلہ لینے والا, بدلہ لینے والا, بدلہ لینے والا. مولا امیر المومنین نے اس کے دونوں بازوؤں پر بوسہ دیا تھا. بچپن میں کتابیں لکھتے گلی میں کھیل رہے تھے, علی گزرتے ہوئے علی واپس آ کے مختار کو سینے سے لگا کے مولا امیر المومنین کے زانوں پر بٹھایا. اور جب شہادت امام حسین تب امیر مختار کو قید خانے میں رکھا ہوا تھا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ابن زیاد نے چاہا کہ مختار کو قید خانے سے نکالے, روم تھا مختار کا, اب
ابو عبیدہ کا بیٹا تھا جس نے بہت جنگوں میں لشکر کی سرداری کا انتظام سنبھالا ہوا تھا. لڑتے تھے ڈرتے تھے لوگ مختار سے. مختار کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے زندان میں رکھا ہوا تھا. 17 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ مختار کو لینے کے لیے جاؤ. 17 سپاہی آ کے زندان کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ نیچے اتر کے جا کے مختار کو ابن زیاد کا پیغام دے. باہر سے کسی نے کہا مختار تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. مختار نے اپنی کڑیوں سے سر کو اٹھایا, سیڑھیوں کو عبور کرتا کرتا مختار دروازے پہ آیا. عرصے کے بعد مختار نے سورج کو دیکھا. سورج کی طرف دیکھے مختار کا یا علی مدد. انہوں نے کہا مختار کو ابھی علی کا نام لیتا ہے. انہوں نے کہا تم نہیں سن سکتے, اسے سلام کرنا, تم میری طرح اسے محبت کرنا. زندان کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے مختار کا جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے, ارادہ مضبوط ہے. کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. 17 سپاہی تلواریں نکال کے کھڑے. مختار تجھے دربار میں لے کے جانا. مختار نے کہا شرط ہے, میں آگے چلوں گا, تو میرے پیچھے چلے. ادھر ابن زیاد میں 350 بندہ دربار میں کرسیوں میں بیٹھا ہوا. ابن زیاد نے کہا تھوڑی دیر بعد مختار ابو عبیدہ سقفی کا بیٹا دربار میں آ رہا ہے, میں حاکم ہو کے حکم دیتا ہوں, گورنر بن کے حکم دیتا ہوں. جب مختار آئے کسی نے سر نہیں اٹھانا, سلام نہیں کرنا, چہرہ بھی نہیں دیکھنا. اتنا نظر انداز کرنا ہے کہ مختار کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں علی والے ختم ہو گئے ہیں. 350 بندہ کرسیوں پہ خاموش بیٹھا تھا, اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے بولتا ہوا مختار دربار کی طرف گیا. مختار نے پہلا قدم دربار کے دروازے پہ رکھا. مختار کا دربار پہ آنا تھا, یہ 350 بندے نے کرسی چھوڑی, دونوں ہاتھ مختار کے سامنے ماتھے میں رکھا, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام. مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. مختار سیدھا ابن زیاد کے تخت کے سامنے آیا. تخت کے سامنے آ کے مختار نے کہا میں علی علی کی تسبیح میں مصروف تھا, تو نے میری عبادت کیوں خراب کی ہے, تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے. اس کا مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. موت کا نام آنا تھا. مختار کے چھریوں والے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. فرمایا موت کا حکم تو دیتا ہے, مجھے اتنا پتا موت کا مالک کوئی تو ہے, زندگی کا مالک کوئی تو ہے. اتنا کہنا تھا یا مختار نے نابے علی پڑھ کی انگڑائی, پورے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کو کھینچا. تلوار کو کھینچنا تھا, 350 بندے نے تلوار چھوڑا. ابن زیاد تک چھوڑ کے زمین پہ آیا. مختار نے سامنے آ کر تلوار کو اس کی شارک پہ رکھا. شارک پہ رکھ کے مختار نے غصے والی جلال والی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے, تجھے نہیں پتا میں بچہ تھا, نبوت کی خبریں دینے والے علی نے, کائنات کے مالک علی نے, میرے وارث علی نے, جبریل کے استاد علی نے, سید الاولیاء علی نے, یوسف علی نے, فاتح طاہر علی نے مجھے بچپن میں اپنے سانوں میں بٹھا کے میرے کھوکھرے والے بالوں پہ بوسہ دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو تخت میں حکومت کر کے 1,46,000 دشمنی علی مارے گا. میں نے تیرے جیسا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے. زندگی اسے دوں گا زندگی کا مالک ہے, میری موت کا مالک. اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر. مختار نے کہا میرا امیر تو نہیں, میرا امیر حسین ہے. یہ ایسے کردار ہے جو ہر دور میں تاریخ میں زندہ ہے. جو ان کو دبانے کے لیے آئے ان پہ کل بھی لعنت تھی, ان پہ آج بھی. بس ہم ان سے بیزاری ان کے دشمنوں سے اسی انداز سے کریں گے, ان سے محبت کریں اور جو کچھ ہمیں کربلا نے دیا ہے ہم اسے قبول کریں. جشن کا مقصد صرف ہم خوش ہیں, ہم خوش اس بات میں ہیں امام حسین نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم عزا کی صفوں میں رہیں. ہم غم حسین میں بیٹھے رہے. غم حسین میں بیٹھنے کا اجر ہی نہیں ہے ماتمی کو پتا. یہی اندازہ لے کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چند لمحے بیٹھنے کا حسین اجر کیا تھا. معصوم نے فرمایا کہ ایک آنسو اتنا آنسو جس سے ایک مچھر کا پر بھی جنت واضح ہو جائے. کتاب کے جملے ہیں کہ جب مومن کی موت ہوتی ہے اور پہلی رات اس کی قبر میں اس کی جسم اور روح کو بھیجا جاتا ہے تو ملائکہ نے قبور
جو مختلف قبروں میں عذاب دے رہے ہوتے ہیں 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. وہ صاحبان قبر کہتے ہیں ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھا؟ وہ کہتے شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا عذاب. اب میں سب سے آخر میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اس 2 ماہ 6-7 دن میں ہمیں حسین نے کیا دیا ہے. ہمیں حسین نے حسینیت دی ہے, ہمیں حسین نے انسانیت کی میراث دی ہے, ہمیں حسین نے صالحات دیے, ہمیں حسین نے جھکنا سکھایا ہے, ہمیں حسین نے عبادت کا طریقہ بتایا. پھر اگر پورا سال چاہتے ہو کہ حسین تمہیں مہربان رہے تو پھر وہی کرنا جو حسین چاہتے. آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے داد دی. جشن کا مقصد یہ ہے حسین ہم سے چاہتے کیا ہے. آج کے دور کا حسین کون ہے؟ کیا ہمارا بار بار کہنا مولا امام زمانہ تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے یہ دعائے ظہور کہیں کوفے کا خط تو نہیں؟ آج کا حسین بھی ہم سے وہی چاہتا ہے جو اس دور کا حسین چاہتا تھا. آج کا حسین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو ٹکراتے ہوئے محبت حسین میں آگے بڑھیں. جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بھائی بن کے گزارش کروں گا ایک لمحے کے لیے آپ حسین کے ہو کے دیکھیں, پھر پورا زمانہ حسین تمہارے قدموں میں گرا دے گا. شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو. صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے زبان سے نام حسین ہو اور آنکھ میں احترام نہ ہو. قطر اس بندے کو کوئی حق نہیں ہے یزید پہ لعنت کرنے کا جو خود شراب کھاتی ہے. کوئی حق نہیں ہے اسے اذان علی اکبر سن کے ماتم کرنے کا جو حسین کے سجدے کو بلا چکا ہو. کوئی حق نہیں ہے اسے اس نمازی کو کھا کے شفا کو سامنے رکھنے کا جو حسین کی عزاداری کو بدعت سمجھتا. آج ہم اتنے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں, اتنے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سوچ کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک دوسرے کے الزامات کی اتنی جلدی بارش کر دیتے ہیں کہ ہم اگر کسی میں کوئی غلطی ہے کوئی تنقید کرنی ہے اسے تنہائی میں جا کے اس کے گھر جا کے جو آل محمد کا طریقہ ہے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں ہے جسارت, لیکن میں کیا کروں تقاضا ممبر یہی ہے, حق کے ممبر یہی ہے کہ ہم آل حسین کے گھر سے ودا ہو رہے ہیں. اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ جشن آل محمد کو جشن عقید زہرا کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے جس طریقے سے جناب سیدہ بھی اجازت نہیں دیتی. خوشی منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش ہو گئے کہ حسین ہم سے راضی ہو گئے. ہم اس بات میں خوش ہیں کہ ہم نے حسین کے احکامات کو قبول کر لیا. جو حسین نے ہمیں دیا تھا ہم نے قبول کر لیا. ان کے دشمنوں سے ہم بیدار, اتنے بیدار ہیں کہ ہم ان کا نام سننے کے لیے بھی تیار ہیں. جتنی دیر ہم نے ان کا نام سننا ہے اتنی دیر ہم علی کے نام کی تصویر نہ کرنا. نفرت ہے کردار سے, محبت ہے کردار سے, صرف نام کی لعنت نہیں. خود اندر یزیدی حرکتیں ہوں اور یزید پہ انسان لعنت کرے تو لعنت کا دماغ خراب ہے, وہ سفر کرے. وہ کہاں سے قبر ڈھونڈے جہاں قبر اسے نہ ملے. بہتر یہ ہے نمازی ہو ماتمی بنے, ماتمی ہو علی ولی اللہ عزاداری حسین, سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا, بزرگ کی عزت کرنا. امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی شاعر حسینی ہیں, چاہے وہ علم ہے, چاہے وہ شبیہ مہندی ہے, چاہے وہ تعزیہ ہے, اسے مذاق نہ کرنا, اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا. یہ عزاداری رسم نہیں ہے, ہماری عبادت. امام بارگاہ سجدے تب ہیں جب اس امام بارگاہ میں حسین کا نام لیا جا سکے. فکر انسانیت کی معراج کو کربلا کہتے ہیں. بزرگ چھوٹے سے پیار کرے, چھوٹا بزرگ کا احترام کرے, علماء کا احترام کرو, ذاکرین کا احترام کرو, علی ولی اللہ کو اپنا مذہب سمجھو, تشخص سمجھو, عقیدہ سمجھو, پہچان سمجھو. دن رات علی سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو
علی علی کرو کہ دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے علی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. اس میں وقت موت آ جائے گی سر پہ کھڑی, اور جس کی ہم ریت ہے وہ سر پہ کھڑا ہے. اسے قائم کہتے ہیں. قائم اسے کہتے ہیں جو سرحانے کھڑا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب بچہ باپ کے سامنے تو سگریٹ نہ پیے اور امام کے سامنے گناہ کر لے. نظر امام ہر شیعہ کے اعمال پہ گواہ بن کے کھڑے. تو باپ کے سامنے اگر کوئی بچہ گناہ کرے تو کیا وہ باپ خوش ہوگا یا سر کو جھکائے گا؟ تو امام اپنی ریت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑا امام فرماتے ہیں میرے شیعہ کا گناہ میری آنکھ میں ایک خون کا آنسو. تو یاد میں لکھا گیا مولا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا جب تم میرے قریب بڑھتے چلے جاؤ گے. تمہارے گناہوں کی تاخیر, گناہوں کی وجہ میرے ظہور کی تاخیر ہے. کوشش کریں نصرت امام کے لیے تیار ہو جائے. ہم میں سے اگر کوئی کربلا میں حل بن ناصر سن لیتا تو کیا ہم اپنے گھروں میں رہتے؟ ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, مجھ سمیت اپنے گھروں کو اس قابل بنائیں کہ اگر ابھی اسی وقت امام تشریف لے آئیں, ہمارا گھر اس قابل ہو کہ ہم اپنے امام کو لے کے جا سکیں. ہمارا دسترخوان اتنا پاک ہو کہ ہم اپنے گھر کا کھانا امام کو پیش کر سکیں. ہمارا کردار اتنا پاک ہو ہم امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ سکیں. اگر امام آج صفوں میں بٹھا کے کہے میرے شیعہ میرے سامنے آؤ تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم امام کے سامنے آ کے کہہ سکیں مولا ہم تیرے شیعہ ہیں. دنیا کی پرواہ نہ کرنا, دنیا کی فکر میں نہ کرنا. مولا علی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے. اس دنیا میں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہاں انتہائی دنیا داری ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا, دنیا داری اتنی رکھنا جتنی علی تمہیں کہتے ہیں. صالحات ہو, اعمال ہو, محبت آل محمد ہو, عزاداری حسین ہو, ولایت امیر المومنین ہو, پھر قبر میں علی وارث, حشر میں میدان میں علی وارث, قبر میں علی وارث, پھر وہ علی قیامت تک ہمارا وارث ہے, دروازہ جنت میں ہمارا وارث ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے میرا مالک و خالق اس ادارے کو تازہور امام زمان قائم ہوتا ہے. ان کے منتظمین میں میرے مالک دن تم ملا چکی طرح توفیقات خیر میں عطا فرمائے. مولا ہم سے یکم محرم سے لے کے آج کے دن تک اگر کوئی عزاداری میں خطا سرزد ہوئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہم سے تیرے مہمان کی کوئی توہین ہو گئی ہو, حسین ابن علی بادشاہ آج تیرے گھر میں ہم معافی مانگنے کے لیے آئے. میرے مالک ہماری کو خطا معاف فرما. میرے مالک ہمارے کسی آنسو میں, عزاداری کے کسی عمل میں کوئی ایک لمحے کی ریاکاری ہو, میرا مالک اور ریاکاری کو معاف فرما. میرے مالک ہمارا ماتم خلوص میں شامل رکھنا, ہماری عزاداری خلوص میں شامل رکھنا, عبادات کو خلوص میں شامل رکھنا. مولا ہم پہ اتنا راضی ہو جا, اتنا راضی ہو جا کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. مالک ہمارا شمار وقت کے امام کی ریت میں فرما. میرے مولا واسطہ آل رسول کا اگلے سال ہمیں پھر حسین کا وقت. میرے مالک جو پچھلے سال تھے آج ہم نہیں, آج الوداعی مجلس میں تجھ سے دعا کرتے میرے مالک وہ جہاں بھی ہوں انہیں پہلے ہوئے حسین عطا فرما. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا, جو بیمار ہیں انہیں طبیب کربلا کا واسطہ صحت پوری عطا فرما. بالخصوص وہ جو بچہ بیمار ہے, کیا نام ہے, حسن, میرے مالک واسطہ ہے حسن مصطفیٰ کا, اور جو مومنہ علی ہیں, اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں, جن کے ذہنوں میں دلوں میں بیماروں کے نام ہیں, میرے مالک تو سب کچھ جانتا ہے. تجھے آل رسول کی عزت کا واسطہ, عزت زہرا کا واسطہ, مسکراہٹ سجاد کا واسطہ, انتقام خون حسین کا واسطہ, انہیں مکمل صحت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں حسین کے عزادار ماتمی بیٹے عطا فرما. نیک کامل الخلقت صالح فرزند عطا فرما. جن کی بیٹیاں ہیں نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں, حسین کی بیٹیوں کے نصیب کا واسطہ, ان کی بیٹیوں کے نصیب دے گا. میرے مالک اس پردیس میں رہتے ہوئے, اس وطن میں رہتے, اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے پریشان ہیں, میرے مالک وہ پریشانیاں دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہیں, میرا مالک ابل فضل عباس کی عزت کا واسطہ مولا وہ پریشانی دور فرما. مولا واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بھائی کی توفیقات خیر میں فرما. اس ادارے کے منتظمین کو بہتر سے بہتر خدمت آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما.
میری قوم کو آپس میں اتحاد، محبت، اتفاق، یکجہتی نصیب فرما۔ ولایت امیر المومنین حضرت حسین ابن علی ہماری نسلوں میں قائم ہوتا۔ مولا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بطول راضی نہ ہو۔ میرے مالک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ مولا پردے والے وارث کے ظہور میں تعریف فرما۔ اے میرا مالک ہمارے ہر فعل پہ راضی ہو جا۔ میرا مالک ہم سے ہر وہ چیز دور فرما دے جو تیرے غضب کا باعث بنے، ہمارے کردار میں ہر وہ چیز شامل کر دے جو تیرے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔